Assalamu alaikum student. Today we are going to discuss lecture number 3 of Law and Ethics, and which is the topic is Provincial Quality Control Board. پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ جو ہے یہ بیسیکلی جو سیکشن نمبر 11 ہیں، سیکشن 11 آف ڈرگ ایکٹ 1976 ہے یہ، اور جو ہے نا اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کیا ہوگا اور اس میں جو ہے کون کون سے ڈیزگنیشن عہدے شامل ہوں گے، اور جو ہے اس کی جو ہے ان کے فنکشن اور اس کی جو ہے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ والا جو یہ ہے سیکشن نمبر 11 ہے بیسیکلی، یہ آپ کی جو ہے نا بکس میں مینشن نہیں کیا گیا تھا، اور کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے لیکچر میں یہ چیز ڈسکس کی تھی، بتائی تھی کہ سیکشن نمبر جو ہوتا ہے یہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ قوانین کے جو دفعات کے نمبرنگ ہوتی ہے، نمبرز ہوتے ہیں بیسیکلی، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جو کہ جو ہے ایک ڈائریکٹ ریفرنس کے طور پہ جن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کا جو سب سیکشن 1 ہے، اس میں وہ بتا رہا ہے ہمیں ایچ پروونشل گورنمنٹ شیل سیٹ اپ آف پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ۔ پروونشل گورنمنٹ کی جو سول رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ جو ہے PQCB بنائے گی، اور اس میں آگے جو کہتا ہے کنسسٹنگ آف سچ ممبرز انکلوڈنگ اے چیئرمین ایز دیٹ گورنمنٹ میں اپوائنٹ فرام ٹائم ٹو ٹائم، یعنی کہ وقتاً فوقتاً جو ہے گورنمنٹ جو ہے چیئرمین اپوائنٹ کر سکتی ہے، یعنی کہ چیئرمین کو نامینیٹ کرنا، نوٹیفائی کرنا، یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہوگا۔ پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ بذات خود جو ہے اپنا چیئرمین اپوائنٹ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرے سب سیکشن میں ہمیں جو ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ چیئرمین اینڈ ادر ممبرز آف PQCB شیل ہولڈ آفس ڈیورنگ دی پلیئر آف پروونشل گورنمنٹ، یعنی کہ پروونشل گورنمنٹ کی مرضی کے تحت، ان کی جو ہے نا رضامندی کے تحت جو ہے نا پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کے تمام ممبران اور چیئرمین تعینات رہیں گے on such term and condition as that government may determine، اور ان کا جو ہے کام کرنے کا طریقہ کار اور جو ہے نا ان کا جو ان کی ٹرم اینڈ کنڈیشن جو ہوں گی، ان کا پے اسکیل کیا ہوگا ان ممبران کا، چیئرمین کا، اور جو ہے نا ان کی اتھارٹیز کیا ہوں گی، اور کس قانون کے تحت اندر رہتے ہوئے جو ہے نا عمل جو ہے نا وہ کام کریں گے، یہ سارا جو ہے پروونشل گورنمنٹ جو ہے نا طے کرے گی۔ اور سب سیکشن 3 میں جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں ہمیں پروونشل گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا اپوائنٹ کرے پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کے میں سے ایک ممبر کو سیکٹری کے طور پہ نامینیٹ کرے گی، جیسے ایک چیئرمین بنے گا اور ایک جو ہے PQCB کا سیکٹری ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس بورڈ کو متعلقہ سٹاف بھی مہیا کیا جائے گا جو کہ صوبائی حکومت ضروری سمجھے گی۔ سب سیکشن 4 میں آپ دیکھ سکتے ہیں پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ جو ہوگا، یہ جو ہے اب اس میں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ جو ہے نا یہ اپنے قوانین خود بھی بنا سکتا ہے، لیکن قوانین بنانے کے بعد وہ بیسیکلی ایک انیشیل ڈرافٹ کی صورت میں قوانین ریگولیشن بنائی جائیں گی، اور پھر ان کی فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول لی جائے گی، اور فیڈرل گورنمنٹ کی اپروول کے بعد ان کو جو ہے آفیشیل گزٹ جو ہے بیسیکلی جو فیڈرل گورنمنٹ جو کا جو کی جو پبلیکیشنز ہوتی ہیں، رسالہ جات ہوتے ہیں، وہ جو ان کی اشاعت ہوتی ہے، وہ جو ان کو آفیشیل گزٹ کہا جاتا ہے، اس میں جو ہے پھر وہ پبلشڈ ہو کے ریگولیشن پبلشڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک ریگولر قانون بن جاتے ہیں۔ تو پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ ریگولیشن بنا سکتا ہے، لیکن اس کی فیڈرل گورنمنٹ سے اپروول لے گا، اور ان قوانین کو آفیشیل گزٹ میں پبلشڈ کیا جائے گا، نوٹیفائی کیا جائے گا۔ PQCB کا جو ہے سب سیکشن 5 میں جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ سب سیکشن 5 کی فردر آگے کلازز ہیں ABCD، اور اس میں جو ہے ان کی جو پاورز اینڈ فنکشن آف PQCB بتائے گئے ہیں۔ تو سب کلاز A میں
وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کسی بھی ایسی جگہ کو جو ہے نا چیک کر سکتا ہے پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ جہاں پہ جو ہے نا کوئی ڈرگ مینوفیکچر ہو رہی ہو، سولڈ بیچی جا رہی ہو، سیل کی جا رہی ہو، اور جو ہے نا اس جگہ کو وہ انسپیکٹ بھی کر سکتا ہے، اور جو ہے نا ان کو ان کا جو لائسنس ہوگا، مینوفیکچرنگ لائسنس ہوگا، اس کو معطل کرنے کی ریکمنڈیشن بھی بھیج سکتا ہے، اور اس کو کینسل کرنے کی ریکمنڈیشن بھی متعلقہ اتھارٹی کو بھیج سکتا ہے۔ سفارشات جو ہوں گی کینسل کرنے کی یا سسپینڈ کرنے کی لائسنس، وہ متعلقہ اتھارٹی کو بھیج سکتا ہے، اور جہاں پہ جو ہے نا وہ یہ سمجھے کہ یہ شخص جو ہے نا کوئی فاؤنڈ ٹو بی کنٹراویننگ، یعنی کہ جو ہے نا اور ہیو کنٹراوین، یا وہ جرم کر چکا ہے یا جرم کرنے جا رہا ہے، تو اس صورت میں وہ جو ہے اس کا لائسنس معطل بھی کر سکتا ہے، اور کینسل کرنے کی بھی ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ جو کلاس بی ہے، کلاس بی میں سب سیکشن 5 کی کلاس بی میں آپ کو کہہ سکتے ہیں ٹو اسکروٹینائز دی رپورٹس آف پروونشل انسپیکٹر۔ پروونشل انسپیکٹر جو ہوں گے ان کی جو رپورٹس آئیں گی PQCB کے بعد، ان کو اسکروٹینائز کا مطلب ہوتا ہے جانچ پڑتال کرنا، ان کی جانچ پڑتال بھی کرے گا پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ۔ کس نظریے کے تحت جانچ پڑتال کی جائے گی؟ ان رسپیکٹ آف کنٹراوینشنز آف، یعنی کہ اس میں جو جرائم ہوں گے ان کی جو ہے نا ان کا پتہ لگایا جائے گا آف دس ایکٹ اینڈ رپورٹس آف گورنمنٹ انالسٹ، اور گورنمنٹ انالسٹ کی جو رپورٹس وغیرہ پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کو آئیں گی وہ جو ہے نا ان کو بھی اسکروٹینائز کریں گا، اور جو ہے نا ایشو انسٹرکشن ٹو انسپیکٹر ٹو بی ایکشن۔ اور اس کے بعد جو ہوگا پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ انسپیکٹرز کے انالسٹ کے ساتھ کنٹیکٹ میں بھی رہے گا کہ فردر جو ہے کو کیا جو ہے ایکشن لیا جائے اس جرم کے خلاف۔ تو یہ بیسیکلی جب ہم سیکشن نمبر جو ہمارا 17، 18 اور 19 ہم پڑھیں گے، انسپیکٹر، گورنمنٹ انالسٹ اور پروفیسر پاورز آف انسپیکٹر اینڈ پروسیجر آف انسپیکٹر، تو ہمیں جو ہے نا بہتر آپ کو کلیئر ہوگا کہ کیونکہ وہاں پہ جب ہم نے پروسیجر آف انسپیکٹر کو پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے جب کوئی بھی انسپیکٹر سیمپلنگ انسپیکشن کرتا ہے کسی بھی جگہ کی جہاں پہ دوائی سیل کی جا رہی ہو یا بنائی جا رہی ہو، تو وہ بیسیکلی وہاں پہ سیمپلنگ کرتا ہے، سیمپلز اٹھاتا ہے پروڈکٹس کے، سیمپلز کی جو ایک کاپی وہ پروونشل کوالٹی کنٹرول کو بھی بھیجتا ہے، جو بیسیکلی ایک رپورٹ ہوتی ہے جس پہ پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ جو ہوتا ہے وہ فردر ورکنگ کرتا ہے اپنی۔ یہ ہم سارا انشاءاللہ پھر نیکسٹ اس میں ڈرگ انسپیکٹر کے پروسیجر، انسپیکٹرز پاورز آف انسپیکٹر اور پروسیجر فار انسپیکٹرز میں ڈسکس کریں گے۔ آگے دیکھ رہے ہوں، کہتے ہیں پرووائڈیڈ دیئر پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ میں اسپیسیفائی دی کلاس آف کیسز ان وچ اے پروونشل انسپیکٹر میں میک اے کمپلینٹ ٹو ڈرگ کورٹ اور ٹیک اینی ادر ایکشن وداؤٹ دی اسپیسیفک انسٹرکشنز آف دی بورڈ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ جو ہوگا وہ ایک کیسز کو جو ہے نا کیسز کی کو بھی کلاسیفائی کر سکتا ہے، اور جو پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کے جو ہوگا وہ انسپیکٹرز کے لیے، پروونشل انسپیکٹر کے لیے جو ہے نا یہ بھی راستہ بتا دیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ڈرگ کورٹ میں بھی اپنی کمپلین درج کروا سکتے ہیں ٹو ٹیک اینی ادر ایکشن، اور کوئی جو ہے نا اپنا ایکشن لینے کے لیے جو ہے نا ڈرگ کورٹ سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے وداؤٹ دی اسپیسیفک انسٹرکشن آف دی بورڈ، یعنی کہ بورڈ کی انسٹرکشن لیے بغیر بھی ڈرگ انسپیکٹرز کے پاس کچھ کیسز میں یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ ڈرگ کورٹ سے بھی رجوع کر سکتا ہے۔ سب کلاس سی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ایکسرسائز آل پاورز آف این انسپیکٹر انڈر دس ایکٹ اینڈ دی رولز، یعنی کہ اس ایکٹ کے اور رولز کے میں جو ہے جتنے بھی ایک پاورز ایک انسپیکٹر کے پاس ہوتی ہیں وہ ساری پاورز پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کے پاس بھی ہوتی ہے۔ کلاس ڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہمیں بتا رہا ہے ٹو ایڈوائز دی پروونشل گورنمنٹ کو PQCB ایڈوائز بھی کر سکتا ہے آن ویز اینڈ مینس ٹو انشور کوالٹی کنٹرول آف
ڈرگز مینوفیکچرنگ ان دی پروونس، یعنی کہ صوبائی حکومت کو ایڈوائز بھی جو ہے نا کر سکتا ہے PQCB کہ جو صوبے کے اندر ادویات کے معیار کو جو ہے نا وہ کنٹرول کیا جائے، بہتر کیا جائے۔ تو کلاس ای میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا ٹو ascertain دی نیمز آف such ڈائریکٹرز پارٹنرز اور امپلائیز آف دی کمپنی کارپوریشن فرم اور انسٹیٹیوشن who are prima facie responsible for the commission of any offence under this act or the rules and allow an inspector in institute prosecution only against such person۔ اچھا، اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ کہتا ہے کہ جو پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کے پاس جو ہے نا، آپ آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملزم نامزد کرنے کی جو ہے نا اتھارٹی بھی ہوتی ہے، کہ وہ جو ہے کچھ مخصوص لوگوں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے مینوفیکچرنگ جہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے ادویات کی، تو وہاں پہ مینوفیکچرنگ کرنے میں ایک بندہ جو ہے نا انوالو نہیں ہوتا، تو سینکڑوں لوگ جو ہے بیسیکلی اس پروسیس میں انوالو ہوتے ہیں۔ اس میں پھر جو ہے جو ٹیکنیکل فیلڈ ہوتی ہے، فیلڈ فورس، وہ بیسیکلی فارماسسٹ کی ہوتی ہے، ان کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے کسی بھی جو ہے رولز اینڈ ایکٹ کو جو ہے نا وہ اللیگلی جو ہے نا کام نہ کریں۔ تو جو پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ ہوگا، یہ جو ہے ان کو جو ہے ملزم کو نامزد بھی کرنے کی اتھارٹی پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کے پاس ہوتی ہے۔ اور کلاس بی میں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹو کنڈکٹ این اینول ویلیڈیشن آف آل انسٹرومنٹ ان دی پروونشل ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری and to recommend measures to upgrade such laboratories if required۔ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز جو ہے نا بنا دی گئی ہیں، پروونشل لیول پہ بھی، فیڈرل لیول پہ بھی موجود ہیں، اور پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کی بھی جو ہے نا یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جتنی بھی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز صوبے میں کام کر رہی ہیں، ان سب میں جتنے بھی انسٹرومنٹ ہیں ان کی ویلیڈیشن کا مطلب ہوتا ہے ان کو جو ہے نا ہر سال کے بعد جو ہے نا چیک کیا جائے کہ واقعی وہ جو ہے جتنے بھی ایکوپمنٹ ہے وہ صحیح طور پہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ویئنگ بیلنس ہے، وزن کرنے والا جو ہے نا آپ کے پاس کنڈا کہہ لیں، اسے بیسیکلی اردو میں کنڈا کہا جاتا ہے، تو آپ جو ہے نا اب یہ آپ اسے ریگولر جو ہے نا یوز کر رہے ہیں 1 سال تک، تو ہو سکتا ہے اس میں جو ہے نا 0 ایرر کے چانسز آ جاتے ہیں، تو آپ اسے ہر سال کے بعد جو ہے نا اس کی ویلیڈیشن کریں گے، اس کو چیک کرایا جائے گا ریفرنس کے ساتھ، ایگزیکٹ ریفرنس کے ساتھ اسے چیک کرایا جائے گا کہ واقعی وہ صحیح طور پہ ویٹ پورا دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ تو DTL میں جو ہے نا تمام انسٹرومنٹس کی ویلیڈیشن کروانا بھی پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کی ذمہ داری ہے۔ کلاس ڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی اینڈ ایکریڈٹ آن پیمنٹ آف فی ادر لیبارٹریز ان دی پروونس ود سوٹیبل فیسلٹیز اینڈ ایکسپرٹائز، یعنی کہ جو ہے نا جو لیبارٹریز کی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز کی جو فیسز وغیرہ ہوں گی، وہ بھی جو ہے نا اس کا تعین بھی پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کرے گا۔ کلاس ایچ کو آپ دیکھ سکتے ہیں، کنڈکٹ ٹریننگ پروگرامز ٹو اپڈیٹ گورنمنٹ انالسٹ اینڈ فار امپروونگ دیئر نالج اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ انالیٹیکل میتھڈ اینڈ ٹیکنالوجی، یعنی کہ گورنمنٹ انالسٹ کے لیے جو ہے نا جو طریقہ کار ہوگا، انالیٹیکل میتھڈز وغیرہ اور ٹیکنالوجیز ہوں گی، ان کو اپڈیٹ کرنا بھی پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کی ذمہ داری ہوگی۔ کلاس آئی کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کلاس آئی میں وہ بتا رہا ہے کہ پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ جو ہوگا وہ منتھلی بیسس پہ اپنی ایکٹیویٹیز کی ڈیسیژنز کی رپورٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو دے گا۔ اور پھر آگے آ جاتا ہے سب سیکشن 6 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ ہمیں پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ میں انٹرسٹ آف اینی آف اٹس پاور اور فنکشن انڈر سب سیکشن 5 ٹو اینی ون اور مور آف اٹس ممبر، یہی بڑی ایک انٹرسٹنگ جو ہے نا کلاز ہے۔ اس میں وہ بتا رہا ہے
کہ سب سیکشن 5 میں ہم نے جتنی بھی پاورز، اتھارٹیز اینڈ فنکشن پڑھے ہیں، پاورز پڑھی ہیں پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کی، تو پی کیو سی بی کے پاس ایک یہ بھی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ تمام پاور اپنے کسی بھی ایک ممبر کو یا نمبر آف ممبر کو جو ہے نا وہ سونپ سکتی ہے۔ اس کو آسانی سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ جو ہے، جیسے کہ ہم جو ہے ایک ڈسٹرکٹ بکھر میں ہیں اس وقت، تو پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ جو ہے ہمارا وہ لاہور میں لوکیٹ کرتا ہے۔ تو فرض کریں کوئی بکھر میں کسی پریمیسز پہ جو ہے نا انسپیکشن کرتا ہے پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ، تو ظاہری سی بات ہے پورا جو ہے ایک مکمل بورڈ جو ہے لاہور سے اٹھ کے نہیں آتا، ان کے کچھ ممبران آتے ہیں بیسیکلی جو انسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو ان ممبران کے پاس جو ہے سب سیکشن 5 میں جتنی بھی پاورز اور اتھارٹیز بیان کی گئی ہیں وہ سب کی سب جو ہے سب سیکشن 6 کے تحت جو ہے نا سونپ دی جاتی ہیں کہ وہ جو ہے نا اس پریمیسز پہ جا کے ایز اے پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ جو ہے کا نمائندہ خود کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ آگے جو آپ کے کورس ورک میں ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے سیکشن نمبر 16 آف ڈرگ ایکٹ 1976، اور یہ بیسیکلی اس میں گورنمنٹ انالسٹ کا ہمیں بتایا گیا ہے۔ جو گورنمنٹ انالسٹ ٹرم ہے، اس میں جو ہے نا جو اپوائنٹمنٹ ہوگی وہ کون لوگ ہوں گے اور ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی۔ وہ کہتا ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ دونوں جو ہے وہ آفیشیل گزٹ میں جو ہے نا نوٹیفائی کریں گی ایک جو ہے نا ایک شخص کو جسے وہ جو ہے نا فٹ سمجھتی ہوں، ایز اٹ تھنکس فٹ، یعنی کہ جسے وہ مناسب سمجھیں اس کو اپوائنٹ کر دیا جائے گا ایز اے گورنمنٹ انالسٹ، جس کے پاس جو ہے نا پرسکرائبڈ کوالیفیکیشنز بھی ہوں گی، یعنی کہ اس کی جو ہے متعلقہ تعلیمی قابلیت بھی ہوگی اس کے پاس، اور جو ہے نا اور اسے جو ہے نا وہ نوٹیفائی کر دیا جائے گا گزٹ میں ایز اے پروونشل گورنمنٹ انالسٹ اور فیڈرل گورنمنٹ انالسٹ، اور اس کا جو ہے نا ایریاز کا بھی جو ہے نا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اگر فرض کریں وہ فیڈرل گورنمنٹ انالسٹ ہے تو ظاہری سی بات ہے وہ فیڈرل ایریاز تک ہی محدود رہے گا، اگر پروونشل گورنمنٹ انالسٹ ہے تو اپنے جو ہے پروونشل جو ان کی لمٹس ہوں گی وہاں تک جو ہے نا اس کو محدود رہے گا، اور جو ہے نا اس کا جو ہے نا ایریاز کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کچھ مخصوص ڈرگز کے لیے بھی جو ہے نا گورنمنٹ انالسٹ کو تعین کیا جا سکتا ہے کہ جو ہے نا ایک صرف جو ہے مخصوص جو ہے نا ایک پارٹیکل قسم کے ڈرگز کو جو ہے نا ڈیل کریں گے ان کے جیسے کہ آپ کو ایک سامنے اگر ایگزامپل دی جائے، جیسے ہمارے سامنے ایک مین کلاس جو ہے ڈرگ کی وہ نارکوٹکس ہے، نارکوٹکس کو ڈیل کرنے کے لیے جو گورنمنٹ انالسٹ ہوگا اس کا کام صرف اور صرف نارکوٹکس ڈرگز کی مینوفیکچرنگ، سیل اور جو ہے تمام چیزوں کو چیک کرنا ہوگا۔ provided that no person who has any financial interest in the manufacture, import, export or sale of drugs shall be so appointment، مطلب کوئی بھی ایسا شخص جو ہے وہ اپوائنٹ نہیں ہو سکتا جس کا جو ہے ذاتی طور پہ جو ہے نا اس میں کسی بھی قسم کی جو ہے نا منافع اسے جو ہے نا ہو سکتا، معاشی طور پہ اس کا جو ہے نا کوئی نہ کوئی دلچسپی پائی جائے مینوفیکچرنگ میں، امپورٹ ایکسپورٹ میں یا پھر سیل آف ڈرگ میں، تو اس شخص کو جو ہے نا کیا اپوائنٹ نہیں کیا جاتا۔ لیکن ہم پریکٹیکلی تو ظاہری سی بات ہے ہمیں اس کے جو ہے بالکل اپوزٹ ہی ہم لوگ جو ہے اپنے سسٹم میں فیس کر رہے ہیں یہ چیزیں۔ تو نیکسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، کہتے ہیں پرووائڈیڈ فردر دیٹ اے پرسن سرونگ انڈر دی فیڈرل گورنمنٹ اور این ادر provincial government shall not be so appointed without the previous consent of that government۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی بھی شخص کو جو ہے فیڈرل گورنمنٹ یا کوئی دوسری صوبائی حکومت جو ہے پچھلی گورنمنٹ کی اجازت لیے بغیر کہیں دوسرے ایریا میں کسی دوسرے ایریا میں اپوائنٹ نہیں کر سکتی۔ تو یہ تو اسٹوڈنٹ آج تک تھا، آج کا یہ لیکچر گورنمنٹ انالسٹ تک۔ تو نیکسٹ جو دو ہمارے سیکشنز ہیں، سیکشن نمبر 17 اور سیکشن نمبر 18، یہ انتہائی اہم ہے۔ یہ ہیں بیسیکلی انسپیکٹرز اینڈ
پاور آف انسپیکٹر. اس کو ہم ڈیٹیل سے پھر نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. آج تک کے لیے یہی. تھینک یو. اللہ حافظ.